بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے افطاری آل ابا صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے شام غریبہ کے حالات و واقعات پر مبنی یہ سلسلہ گفتگو جاری رکھا ہوا ہے، اور میرے اسلوب خطاب سے بھی آپ آشنا ہیں کہ میں جو واقعہ بھی بیان کرتا ہوں مکمل وضاحت و صراحت کے ساتھ اس کی اکثر جزیات پر بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ آج اس کاروان گفتگو کو اگلے مرحلے کی طرف لے چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ 11 محرم کی رات بعد از نماز عشاء خاندان رسالت کے معصوم بچوں کا روزہ اتصال کس طرح افطار ہوا تھا، لیکن واضح رہے کہ اس وقت پاک مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے خیام میں نہ تو کھانے کی کوئی چیز بھیجی گئی تھی اور نہ ہی پانی کی کوئی مشک پہنچائی گئی تھی۔ جس وقت معصوم بچوں کو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے دے کر ظالمین واپس اپنے خیام میں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے عمر ابن سعد ملعون کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس ملعون کے خیمہ میں موجود جناب ہاشم بن عتبہ مرکال کی ہمشیر، جو اس ملعون کی بیوی تھی، اس نے یہ سب باتیں سن لیں۔ جب یہ ملعون ازل واپس اپنے خیمہ کے اندر آیا تو وہ مستور روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے ظالم ازلی، تو عربوں میں بیٹھ کر ہمیشہ اس بات پر فخر کرتا رہتا ہے کہ تمہارے دادا وقاص بقول تمہارے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حوالے سے ماموں لگتا تھا، تو اس شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی رشتہ داری جتلا کر تمام عرب میں فخر کرتا ہے، اور جن کی رشتہ داری تمہارے لیے فخر و مباحت کا بڑا ذریعہ اور باعث رہی ہے، تم لوگ آج ان کی رشتہ داری کا خیال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہارے عرب کی حمیت اور غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تیرا چچا عتبہ اور تیرا باپ ساتھ امیر کائنات سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غلام کہلواتے تھے۔ اگرچہ تمہارے باپ نے امیر کائنات علیہ السلام کی نصرت نہیں کی تھی، مگر تجھے تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اس رشتہ داری کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ کیا آج تجھے اپنے باپ کی وہ وصیت بھول گئی ہے؟ میرے پیارے بھائی، جناب ہاشم مرکال علیہ السلام نے تو اپنی زندگی سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں میں نثار کر دی تھی، مگر تو انتہائی ناخلف ثابت ہوا ہے کہ تمام رشتے بھول کر نہ صرف غیروں کے ظلم کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے، بلکہ خود بھی خاندان رسالت پر بے حساب ظلم ڈھا رہا ہے۔ تیری غیرت اور حمیت پر لعنت ہے۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جس وقت سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے ایک وصیت کی تھی کہ ہمارا جو رشتہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس رشتہ کا ہمیشہ لحاظ رکھنا، کیونکہ یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ کربلا کے میدان میں عمر ابن سعد ملعون ازل کو یہ وصیت کئی مرتبہ یاد دلائی گئی تھی۔ پہلا موقع وہ تھا جس وقت شہنشاہ کربلا علیہ السلام اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر تشریف لے گئے تو اس وقت ابن سعد ملعون سامنے کھڑا تھا۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملعون ازل، باپ کی وصیت کے خلاف جس طرح تم نے قطع رحمی کی ہے، اللہ تمہارا رحم قطع کرے۔ دوسری مرتبہ اسے یہ وصیت اس وقت یاد دلائی گئی کہ جب یہ ملعون خیام کو لوٹنے والوں کے ساتھ پاک خیام کے قریب آیا۔ اس وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے ایک کنیز کی وساطت سے اس ملعون کی طرف پیغام بھیجا، کیا تمہیں تمہارا باپ سعد بن ابی وقاص یہی وصیت کر کے گیا تھا کہ تم ہمارے گھر پر ہر ظلم و ستم ڈھاؤ؟ یہ فرمان سن کر اس ملعون کو باپ کی وصیت یاد آ گئی اور اس نے فوج کو خیام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تیسری بار یہ وصیت اس کی بیوی نے اسے یاد دلائی اور کہا کہ تم پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کے خیام میں کھانا اور پانی بھجوانے کا فوراً انتظام کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی پاک مستور صلوات اللہ علیہ پیاس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ اس وقت اس ملعون ازل نے ندامت امیز لہجے میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم نے سنا تو ہے کہ ہم نے جو پانی اور طعام بھجوایا تھا وہ تو ان کے معصوم بچوں نے بھی لینا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ اب اگر ہم ان کے لیے کھانا اور پانی بھجوائیں بھی
تو کیا اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے قاتلوں سے وہ چیزیں لینے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ موت تو قبول کر سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز شاید وہ زندگی بھر قبول نہیں کریں گے۔ جب اس ملعون ازل نے یہ بات کی تو جناب ہاشم مرکال علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک تجویز دیتی ہوں، اگر تم اس پر عمل کر سکو تو مجھے فقط امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ کریم کربلا علیہ السلام کی کریم ازل پاک بہنیں صلوات اللہ علیہن ہمیں خالی ہرگز نہیں لوٹائیں گی۔ ابن سعد ملعون نے کہا کہ جلدی بتاؤ کیا تجویز ہے؟ یہ مستور کہنے لگی کہ تم خود کوئی چیز لے کر نہ جاؤ، بلکہ تم فوراً جناب حر علیہ السلام کی زوجہ کو میرے خیمہ میں بلاؤ۔ میں انہیں ساتھ لے کر کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ پرسہ داروں کی صورت میں ان پاک مخدرات وحدت صلوات اللہ علیہن کے خیام میں پانی اور طعام لے کر جاتی ہوں۔ امید ہے کہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا اپنے مہمان سرکار حر علیہ السلام کی بیوی کو خالی نہیں لوٹائیں گی اور وہ ان کے ہاتھ سے پانی ضرور قبول فرما لیں گی۔ اسے یہ تجویز پسند آئی۔ اس ملعون ازل نے فوراً سرکار حر علیہ السلام کی زوجہ کو اپنے خیمہ میں بلوا لیا۔ یہاں سرکار ہاشم مرکار علیہ السلام کی بہن اور جناب حر علیہ السلام کی زوجہ نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر خود طعام کے طبق اٹھائے، پانی کی مشکیں کنیزوں نے اٹھائیں اور عورتوں کا یہ مختصر سا قافلہ پاک خیام کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں روشن مشلیں تھیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاک مستورات وحدت صلوات اللہ علیہن کے خیام اس وقت ان ظالمین کے خیام سے کچھ فاصلہ پر نصب تھے۔ دوسری طرف ایک پاک کنیز نے پاک سیدہ شریکت الحسین صلوات اللہ علیہا کو اطلاع دی کہ آقازادی ظالمین کے خیام سے کچھ لوگ ہمارے خیام کی طرف آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں روشن مشلیں بھی ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ امت نے ہمیں لوٹنے کا کوئی نیا پروگرام بنایا ہے یا پھر کسی اور غرض سے آ رہے ہیں۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے جلدی سے جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہا کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ آپ جا کر ان ظالمین سے کہہ دیں کہ ہم نے تو بامشکل اپنے کمسن بچے ابھی سلائے ہیں، واللہ اب ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے لوٹا جا سکے، اس لیے ہم پر رحم کرو اور ہمارے کمسن معصوم بچوں کو بے آرام نہ کرو۔ پاک فضہ سلام اللہ علیہا آتے ہوئے قافلہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب ان کے قریب پہنچی اور جناب حر علیہ السلام کی زوجہ نے انہیں پہچانا تو رونا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند کی۔ جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہا جلدی سے واپس آئیں اور آ کر پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ قدس میں عرض کرنے لگیں کہ آقا زادی یہ آنے والے شامی یا کوفی ملائن نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آپ کے مہمان جناب حر علیہ السلام کی زوجہ اور جناب ہاشم مرکال علیہ السلام کی بہن کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ آپ کو پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہیں۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے تمام مستورات صلوات اللہ علیہن سے فرمایا کہ وہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہیں، ہم بھی انہیں جناب حر علیہ السلام کا پرسہ دیں گے۔ جب دونوں طرف سے مستورات آپس میں ملیں اور باہمی پرسہ داری شروع ہوئی تو بہت دیر تک گریہ و بکا کی آواز سے کربلا کی دشت کی فضا سوگوار رہی۔ اس کے بعد جس وقت گریہ و ماتم کی شدت میں کچھ کمی آئی تو جناب ہاشم مرکال علیہ السلام کی بہن اور جناب حر علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ کے پاک بھائیوں، بیٹوں اور سبھی احباب و انصار کی بے جرم و خطا شہادت کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے جناب حر علیہ السلام کی زوجہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہمیں بھی حر بھائی کا بہت دکھ ہے۔ جناب حر علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا کہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا اس دنیا سے جانے والوں کے ساتھ کوئی چلا تو نہیں جاتا، ایک دن میں آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کے دکھ کا اندازہ کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن زندگی کے تقاضے تو بہرحال نبھانا ہی پڑتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ سب کے لیے طعام اور پانی لے آئی ہیں، آپ مہربانی فرما کر خود بھی پانی پئیں اور تمام مستورات صلوات اللہ علیہن کو بھی پانی پینے کا حکم فرمائیں۔ جس وقت جناب حر علیہ السلام کی زوجہ اور جناب ہاشم مرکال علیہ السلام کی بہن دونوں نے منت سماجت کی تو اس وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے سبھی احباب، جوان بیٹے، فخر روزگار بھائی، کمسن معصوم بچے اور تمام اوان و انصار 3 دن تک پیاسے رہنے کے بعد ظلم و جور سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم ان سب کی پیاس بھلا کر کس طرح پانی پی سکتی ہیں؟
दूसरी बात यह है कि हमारा 6 माह का सगीर शहजादा अली असगर अलैहिस्सलातो वस्सलाम प्यासा शहीद हुआ है। अब तक इनकी पाक वालदा सलवातुल्लाह अलैहा प्यासी हैं। मैं आखिर इसको क्या क्या कर सब्र की तलकीन करूं और उन्हें किस तरह पानी पीने पर मजबूर करूं। आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा आज का दिन कैसे गुजरा है। मुझे वो वक्त कभी नहीं भूल सकता कि जब मेरे यूसुफ आले मोहम्मद शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने पाक बाबा अलैहिस्सलातो वस्सलाम से 3 मरतबा पानी मांगा, मगर अफसोस कि हम इन्हें एक घूंट पानी ना पिला सके। मैं किस तरह इस दुख को नजरअंदाज करूं कि उम्मत मलाऊन ने मेरे नौखेज लखते जिगर को पानी देने के बजाय खून से नहला दिया। और सबसे बढ़कर मेरे लिए ये दुख है कि हमारे पाक भाई मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ज़ेरे खंजर पानी की प्यास से शहीद कर दिए गए। हम सब बहनें सिर्फ 70 कदम के फासले से इन्हें शहीद होते देख रही थी और इनके मलाउन कातल की मिन्नतें करती रही थी, मगर इस मलाउन अजल ने हमारी आंखों के सामने हमारे पाक भाई अलैहिस्सलातो वस्सलाम को इंतहाई बेदर्दी और बेरहमी से शहीद कर दिया। अब आप खुद ही इंसाफ करें कि जिन बहनों ने एक ही दिन में इतने ज्यादा दुख झेले हों, क्या वो पानी पी सकती हैं, ये ताम खा सकती हैं? ये दुख भरी बातें सुनकर जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और जनाब हाशिम मरकार अलैहिस्सलाम की बहन दोनों मलका कौनैन पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा के कदमों में गिर पड़ी। फिर दोनों ने अपने सरों से रिदाएं उतार कर आपके कदमों में रख दी और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि करम नवाजी फरमाएं और हमें खाली न लौटाएं। एन इस वक्त जनाब सज्जाद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जो करीबी तशरीफ फरमाते पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत में अर्ज किया, फुप्पी अम्मा सलवातुल्लाह अलैहा आप एक मरतबा आसमान की तरफ निगाह फरमाएं। जब पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने आसमान की तरफ निगाह की तो ये मुशाहिदा फरमाया कि जन्नत आला का माहौल है, हौज़े कौसर का किनारा है जहाँ सुनहरी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। एक तरफ शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ शहंशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ फरमा है। इनके दरमियान शहंशाह करबला अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक नूरानी कुर्सी पर जलवाए अफरोज हैं। दोनों पाक शहंशाहों अलैहिम्मस्सलातो वस्सलाम के हाथों में जामे कौसर हैं। पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक बाबा अलैहिस्सलातो वस्सलाम दोनों बार बार फरमा रहे हैं कि बेटा आप 3 रोज से प्यासे हैं, अब तो कौसर का जाम पीकर अपनी प्यास बुझा लें। इमाम मजलूम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अर्ज करें कि मेरे तमाम पर्दादार प्यासे हैं, मेरी पाक बहन सलवातुल्लाह अलैहा अभी तक प्यासी हैं। जब तक वो पानी नहीं पिएगी मैं प्यासा ही रहूंगा और आबे कौसर पसंद नहीं करूंगा। जब ये मंजर मलका कौनैन पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने देखा तो भाई से मुखातब होकर फरमाने लगी कि पाक भाई अल्लाह ताला आपको जितना ज्यादा बख्त व इकबाल अता फरमाए, जितनी ज्यादा इज्जत व अजमत अता करे, जन्नत के पुरसकून माहौल में जिस कदर भी ज्यादा से ज्यादा आराम और राहत में क्यों ना हो, कौसर और सिलसिल सबील हमेशा जिस आपके कदम मुबारक क्यों न धुलवाती रहे, मगर आपकी बहन का दिल आपकी 3 दिन की प्यास, रवानगी के वक्त कहना लिबास तलब फरमाना और ज़ेरे खंजर शहादत को कभी फरमोश नहीं कर सकेगा। ये तो वो दाग है जो मैं कब्र में अपने साथ ले जाऊंगी। ये मंजर देखने के बाद मलका कौनैन पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपनी एक पाक कनीज को हुक्म फरमाया कि हमें पानी का जाम पेश करें। पाक कनीज ने हुक्म की तामील करते हुए फौरन पानी पेश किया। मलका कौनैन मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पानी का वो जाम पहले अपनी मासूमा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा के हाथ में दिया और फरमाया कि मेरी साबर बेटी पहले तुम पानी पियो। मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने रोकर अर्ज किया कि फुप्पी अम्मा पहले आप पानी पी लें। आपने फरमाया मेरी प्यासी बेटी, जब भी घर में कोई नई चीज आए तो दस्तूर ज़माना यही है कि वो सबसे पहले छोटे बच्चों को दी जाती है। बेटा इस वक्त आप ही सबसे छोटी हैं, इसलिए पहले आप पानी पी लें। मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने पानी का जाम हाथों में लिया, मगर पानी पीने के बजाय वो जाम उठाकर ख़याम से बाहर जाने लगी। इस वक्त मलका कौनैन बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने दरियाफ्त फरमाया कि बेटी आप कहाँ जा रही हैं और पानी क्यों नहीं पिया है। मुअज़्ज़मा मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने रोकर अर्ज किया कि फुप्पी अम्मा आप ही ने तो अभी फरमाया है कि घर में आने वाली हर चीज सबसे पहले छोटे बच्चों को दी जाती है। सबसे छोटा तो मेरा भाई अली असगर है।
جو مقتل گاہ میں پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سویا ہوا ہے، میں ایسے پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں پہلے جا کر اپنے معصوم صغیر بھیا کو پانی پلاؤں گی اور معذرت بھی کروں گی کہ مجھے پانی دیر سے ملا ہے۔ غریب بہن پر ناراض نہ ہونا، میری مجبوریاں نہ ہوتی تو آپ کو ایک پل کے لیے بھی پیاسا نہ رہنے دیتی۔ اصغر بھیا، بہن کو معاف کرنا کہ مجھے پانی لانے میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ سب مل کر یہ دعا کریں کہ اس معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی خوشیوں کا موسم جلد آئے، ان کے دکھوں کا انتقام لیا جائے۔ سارا گھر دیکھے کہ یہ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے پاک بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ خوشیوں کے سائے میں آباد رہیں، ان کا سارا گھر آباد ہو، ان کے چمن میں ابدی بہار آئے اور ابدی دائمی اور لازوال خوشیوں کے پرسکون سائے میں شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی یہ مغمومہ بہن ہمیشہ شاد و آباد رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا مسرت المعصومین، اللہ جل یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔